رہا ہے کہ اس نے جنت میں تو چلے جانا ہے لیکن اونچے درجے کی جنت میں نہ جائے، کچھ نہ کچھ تو میں رکاوٹ ڈالوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا کیوں؟ کہ وہ حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ہماری دعوت، ہمارا پیغام عام کریں، لوگوں تک پہنچائے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پس آپ لوگوں کو اسی اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہیے، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی چیز کی طرف بلائیے، اور اس پہ مضبوطی سے جم جائیے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ اہل ایمان جب بھی چلتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں، وہ کسی کی خواہش، کسی کے سوچ، کسی کے خیال کو دین نہیں بناتے، دین صرف اتنا ہی مانتے ہیں جتنا عرش والے اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے۔ اب جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، اس دور کی کیفیت کیا تھی؟ اس دور کے حالات کیا تھے؟ بگڑا ہوا زمانہ، بگڑا ہوا دور، بگڑے ہوئے لوگ۔ زمانے سے مراد یہاں اس وقت کے رہنے والے، وگرنہ زمانہ اللہ عز و جل ہے، لیکن اس دور میں جو لوگ تھے ان کی اخلاقی کیفیت، ان کے معاملات، ان کی سیاسی کیفیت تمام کی تمام پرلے درجے کی گمراہی کا شکار ہو چکی تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ کیفیت یہ تھی اپنی بیٹی کو، اپنے نطفے کو، اپنے لخت جگر کو لوگ زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس نے ہاتھ بڑھایا اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیعت کرنے کے لیے، اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ نبی نے کہا تو نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر واپس کیوں کھینچا؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا گناہ یاد آیا۔ آپ نے پوچھا ایسا کون سا گناہ ہے؟ کہتا ہے اگر میں اسلام لے آؤں اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے تو پھر تو لے آتا ہوں، اور اگر یہ گناہ ویسے کا ویسے رہتا ہے تو میرا گناہ بڑا شدید ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ساتھی وہ گناہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی 7 بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زمین میں زندہ درگور کیا، اور آخری بیٹی کا قصہ سناتا ہے کہ میں سفر پہ تھا، پیچھے بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس ڈر سے کہ پہلیوں کو بھی مار چکا ہے، اس کو بھی مار دے گا، کسی اور کے حوالے کر دی۔ وہ پڑوس سے آتی، میرے ساتھ کھیلتی، جب اتنی ہو گئی کہ میرا دل لبھانے لگ گئی اور اس کو بھی یقین ہوا کہ اب نہیں مارے گا، تو ایک دن مجھے کہتی ہے کہ جس سے کھیل رہا ہے یہ جس سے کھیل رہا ہے یہ تیری ہی بیٹی ہے، یہ تیرا ہی نطفہ ہے، میں نے تجھ سے پوشیدہ رکھی اس وجہ سے۔ کہا اسی دن میں نے ٹھان لی کہ میں اس کو بھی اس کی باقیوں کی طرح ضرور دفن کروں گا۔ ایک دن میں اس کو لے کر جاتا ہوں، زمین میں گڑھا کھودتا ہوں، بچی کو اتارتا ہوں، پھر اس کو نکالتا ہوں، پھر گڑھا کھودتا ہوں۔ بچی سمجھ رہی ہے بابا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور وہ نہیں جانتی کہ میں اس کا سائز پورا کر رہا۔ اور جب وہ اتنا ہو گیا کہ یہ بچی اس میں دفن ہو سکے، میں اس پہ مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں، اور جب اس کا جسم جکڑا جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے مارنے لگا ہے، تو وہ اپنے جذبات سے کہتی ہے بابا مجھے کس جرم کی سزا دے رہا ہے، میں تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی، ایک زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، ایک زندگی کا سوال کرتی ہوں۔ اے نبی وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ بابا بابا کہتی رہی، اور میرا دل اتنا لوہا ہو چکا تھا، میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا اور اس کی چیخوں سمیت میں اس کو دفن کر کے لوٹ آیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو ہمیں نبی کی آنکھوں سے گرتے ہوئے موتی کی طرح آنسو نظر آئے۔ آپ کی داڑھی مبارک رو رو کر اس ظلم کو سن کر بھیگ گئی۔ یہ کیفیت تھی اس دور کے لوگوں کی۔ پتھر اکٹھا کر کے بکری کا دودھ دو کر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ ایک شخص کے بچے مسلمان ہو گئے، باپ ان کا اپنے گھر کے اندر بت رکھ کے اس کی عبادت کرتا تھا۔ سوچا بابا کو کیسے سمجھائیں، بڑی دعوت دی، نہ مانا، تو پریکٹیکل دعوت دینے کا آغاز کیا۔ بابا کو گھر نہ پایا، اس بت کو اٹھایا، جا کر باہر کچرے پہ پھینکا۔ وہ واپس آیا، اس کو بابا جی نظر نہیں آئے، بڑا پریشان ہوا، باہر نکلا، ڈھونڈتا دیکھا تو کچرے پر پڑا تھا۔ اٹھا کر اس کو عرق غلاب سے غسل دے کر پھر اس کی جگہ پہ سجا دیا۔ ہمارے ہاں بھی عرق غلاب سے غسل چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں؟ 2.5 من عرق غلاب سے فلاں کی قبر کو غسل، فلاں کی قبر کو غسل، فلاں کی قبر، یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، آج کی نہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت سے یہ شرک چلتا آ رہا ہے۔ کہا اگلے دن ہوا بچوں نے پھر اٹھا کے دور پھینک دیا۔ 2-3 دفعہ جب یہ اٹھا کر بابا جی کو گھر میں لاتا رہا، تنگ آ گیا، تلوار لا کے رات کو اس کے قدموں میں رکھ دی کہ میں بڑا اوکھا ہو گیا، ہن جیڑا آوے نہ آپ پہ نبڑی۔
میں اٹھا کے تجھے لا رہا ہوں، وہ باز نہیں آ رہا۔ اب یہ تلوار پڑی ہے، جو تیری توہین کرنے کے لیے آئے اس تلوار سے اس کی منڈی کاٹ دینا۔ لیکن دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کچھ کرنے کے قابل، آج بھی جو شرک کرتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے تو واقعات اتنے بڑے بڑے بلند کریں گے، بیان کریں گے، جی آپ نہیں مانتے، بابا ہمارا جیلانی جو تھا اتنے سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اس نے پھر پار لگا دیا، فلاں بابے نے مردوں کو زندہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور اگر اس سے کراس کویسچن کر کے پوچھو کہ آپ کے بابا جی ماشاءاللہ اتنی بڑی طاقتوں والے ہیں، لیکن اسی بابے کے دربار پہ بہت بڑا لوہے کا غلہ پڑا ہے چندہ ڈالنے کے لیے، اس پہ اتنا موٹا ٹرائسل کا تالا کیوں لگایا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے یہ تالا اس واسطے لگایا کہ بابی چوری کر جاندے نے، تے بابا بابیاں نو کیوں نہیں ڈکدا؟ کہنا نہیں انہوں نے رلیا ہے، یہ انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جادو ان پہ نہیں اثر کرتا۔ اس نے تلوار رکھ دی کہ اب جو کچھ ہوگا خود نبڑ لینا۔ اگلا دن آیا، بچوں نے ایک مردہ کتا لے کر اور اس بابے کو لے کے اس کے ساتھ اس بت کو لے کے باندھ کے کنویں میں پھینک دیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا حضرت اس کو نظر نہیں آئے، ڈھونڈتا پھرا تو کنویں پہ پہنچا تو اللہ عز و جل نے اس کی عقلوں کو کھول دیا، اس کے سینے کو اسلام کے لیے منور کر دیا۔ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر تیرے پلے میں کوئی نفع اور نقصان ہوتا اپنے وجود کو اس غلیظ جانور سے کم از کم دور کر لیتا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں ہماری باتیں کڑوی لگیں تو لگیں، اگر پیر جیلانی میں کوئی قوت اور طاقت مرنے کے بعد ہوتی، بغداد پہ گرنے والے امریکی بموں کا رخ تو بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا نا چوری چھپے، تو راوی کا پل توڑنے کے لیے بڑی کوشش کی، بڑے طیارے آ کر رکتے رہے اور بم مارتے رہے۔ 65 کی جنگ میں سبز چولے والا ایک کھڑا تھا، اوپر سے بم آتے وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال دیتا، پل پہ نہیں گرنے دیتا۔ یہ بم پروف تھا، واٹر پروف تو دیکھے ہیں، یہ بم پروف پہلا دیکھا۔ کہا آپ نہیں مانتے، بڑی قدرتیں ہیں ہمارے بابوں میں۔ ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں سبز چولے والوں نے بم کیچ کر کر کے دریا میں پھینکے اور راوی کا پل نہیں ٹوٹنے دیا۔ 71 کی جنگ میں یہی بابے تیرا ختم پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ 71 کی جنگ میں یہ بابے کیوں کام نہ آئے؟ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، یہ بابے کیوں نہ کام آئے؟ اور موقعوں پہ کہنے دیکھیں پھر گستاخانی گل کی تھی، ماننا نہیں آپ نے۔ تو جو ہی اس نے اس جانور کے ساتھ اس بت کو پڑے ہوئے دیکھا، کہنے لگا اگر تیرے پلے میں کوئی طاقت ہوتی تو اپنے وجود کو اس غلیظ جانور سے دور کر لیتا۔ سینہ کھل گیا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ ایک اور شخص صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ سناتے ہیں، ایک سفر کا۔ کہا آقا میں سفر پہ نکلا، جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا وہاں جا کے اپنا سامان جانور سے اتارا، خیمہ لگایا، سامان سارا تلاش کیا، سب کچھ سامان میں تھا، لیکن بابا جی نہیں تھے، پیر صاحب نہیں تھے، رات کو حفاظت کرنے والی کوئی حضرت جی نہیں تھے۔ بڑا پریشان ہوا کہ اب سونا بھی ہے اور کسی بت کو میں اٹھا کر لاد کر اپنے کندھوں پہ لانا بھی بھول گیا ہوں، اب کیا کروں؟